تو عرض یہ کر رہا تھا حدیث کے بارے میں کہ بھائی بہت ہی بڑی بات تھی صحابہ کرام کے لیے، یعنی اس سے زیادہ خوشی کا مقام نہیں تھا کہ اللہ کے نبی ان کی ایک ایسی چیز بتا رہے تھے، سارے اعمال میں سب سے بہتر عمل ان کا تھا، وہ ریکمینڈڈ اللہ کے نبی فرما رہے تھے، اللہ کے نزدیک سب سے پاکیزہ عمل تھا، اللہ اس کو پاکیزہ سمجھتا تھا، عمل کو پیور بالکل۔ تیسری چیزوں کو کیا مل رہی تھی؟ اللہ درجات، اس کے بھوکے تھے وہ لوگ، ان چیزوں کے بھوکے تھے، درجات، بلندی درجات ان کو مل رہی تھی دنیا اور آخرت کے اندر، اس عمل پر، اس چیز پر۔ اس کے بعد دو ایک عظیم عمل کے بعد بھی اس سے بھی ان کو آگے نکال دیا تھا کہ تم اس سے بھی زیادہ یہ عمل تمہارے مقبول ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ سنیں میری بات غور سے، افسوس ہوگا، افسوس اگر اس عمل کو ہم چھوڑ دیں، بہت افسوس ہوگا۔ آج نہیں، میری بات یاد رکھنا، پھر ملاقات ہو نہ ہو لیکن میری بات کو یاد رکھنا دوستو۔ حشر کے میدان میں جب کوئی کسی کو نہیں پوچھتا تو بہت ہی برا حال ہوگا، انسان ایسے حالات میں ہوگا کہ کوئی جانے گا نہیں، اس کو پہچانے گا نہیں، توجہ رکھیں، کوئی جانے گا نہیں، کوئی پہچانے گا نہیں، کسی کو پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کس حال میں۔ یاد رکھو اس وقت کیا ہوگا، بے انتہا پچھتا رہے ہوں گے لوگ، بے انتہا پچھتا رہے ہوں گے لوگ، بہت زیادہ۔ اور الحمدللہ جس نے اس عمل کی طرف توجہ دی ہوگی آج کے بعد، متضاد اس کے بہت ہی بڑی آسائش کے اندر ہوگا وہ اس وقت، تو متضاد چیزیں ہوں گی، ریگریشن، پچھتاوا، ٹکرے مارو گا، میں نے کیا کیا، میں نے کیوں نہ سمجھا اس چیز کو۔ اور الحمدللہ جس چیز کو سمجھ گئے ہوں گے ان کے مقام وہاں دیکھنے والے ہوں گے، بلند ہوں گے۔ چند گھڑیوں کی بات ہے، موت بہت قریب ہے، یاد رکھیں بات۔ موت نہیں دیکھتی کسی کی بڑی داڑھی جو ہے سفید ہو جائے، اس کو کوئی بیماری آ جائے، اس کے جسم میں کوئی داغ پڑ جائے، ڈاکٹر اس کو جواب دے دے، نہیں، جب چاہتا ہے اللہ بلا لیتا ہے، اس کی مرضی پر ہے، جب چاہتا ہے انسان کو بلا لیتا ہے۔ پتہ ہے مجھے کم بلا لے، آپ کو کم بلا لے، بلا جانے سے تو نہیں ڈرنا چاہیے لیکن تیاری کرنی چاہیے۔ اگر کوئی آسان عمل ہمیں ایسا مل جائے جس پہ ساری گارنٹی آ رہی ہے الحمدللہ، کہاں صحابہ کو جا رہا ہے اور کام ہمارا بن رہا ہے، آپ یہ سوچیں ذرا، کریں گے سب؟ بہت زبردست عمل۔ صحابہ کرام تو بے قرار ہو گئے، ادھر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اس عمل کے بعد گنجائش ہی کیا جو ہم نہ کریں۔ پوچھا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، کیا عمل ہے یہ؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، ذکر اللہ، کیا مختصر عمل ہے، ذکر اللہ، ذکر اللہ۔ کتنی بڑی اللہ پاک نے ہمیں دولت دی ہے، اللہ کا ذکر۔ کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے ذکر سے محروم ہیں، مجھے خوشی ہے الحمدللہ، ہم کتنے لوگ ہیں جس وقت اللہ کے ذکر کے نام بیٹھے ہیں، لیکن دل کرتا ہے کہ آپ اور میں ذکر کریں بھی اسی طریقے سے، اس میں کوئی سستی نہ ہو اور نیت ایک ہو، نہ یہ کہ ہم نے بزرگ بننا ہے، نہ یہ کہ ہم نے کشف کرنا ہے، یا نہ یہ کہ ہم کوئی چیزیں نظر آئیں، یا کوئی چیز نظر آ گئی تو اپنے آپ کو بزرگ سمجھنا، یا کوئی اور باتیں پیدا کرنی، نہیں۔ وجہ یہی ہو جو حدیث بتاتی ہے کہ ذکر کرنے کا مقصد ایک ہو کہ ہمارے اعمال، ہماری زندگی اس سانچے میں آ جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو پسند کرنا شروع کر دے۔ یہ ہے محنت زندگی کی جو اللہ کے ذکر کے نام پہ انسان کرتا ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور انعام اللہ نے کتنا بڑا دیا ہے اللہ نے اپنے ذکر پر۔ دیکھیں ایک اور حدیث میں کہ جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ دیکھیں اب کتنی بڑی انعام ہے، جب بندہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث کا حصہ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے ساتھ۔ اس سے بڑا انعام کوئی ہے کہ اللہ کا ساتھ ہے انسان کے؟ مجھے بتائیں۔
کس عمل کے لیے اللہ نے کیا بات کہی ہے کہ جس وقت بندہ یا بندی میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں. اگر واقعی ذاکر ہے ہر وقت اللہ اس کے ساتھ ہے. اور جیسے میں نے آپ کو پہلے مثال دی، جن کے ساتھ اللہ ساتھ ہوتے ہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے. ان کی زندگی کے طور اعتبار ہی مختلف ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے ڈھنگ ہی عجیب ہوتے ہیں، ان کی تو کہانی عجیب ہوتی ہے. آپ یہ دیکھ لیں پتہ چل جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. اس کے کام سے پتہ چل جاتا ہے، اس کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے، اس کو دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے. حدیث نہیں پڑھی آپ نے؟ سنی ہوگی کہ جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے وہ اللہ والا ہے. کیوں اللہ یاد آ گیا اس کو دیکھ؟ اس لیے کہ اللہ ساتھ ہے اس کے. بھی آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں، آپ سے ملاقات ہوئی تو آدمی سامنے آ گیا تو یاد آ گیا نہیں آ گیا؟ نہیں، بالکل یاد آ گیا کہ آپ اس آدمی کے ساتھ ہیں. آپ کی میری ملاقات ہوئی نہیں، میں تو آپ بھی مجھے یاد آ گیا، میرے سامنے آ گئے. تو کیا ہے اس شخص کے ساتھ جو یہ حدیث کا لفظ ہے نا، ایک نیا ایک نقطہ سمجھ لیں آپ اس میں. اس کی شکل کو دیکھ کے اللہ یاد آتا. پتہ کیا چلتا ہے؟ شکل میں نہیں اللہ ان کے موجود، کبھی یہ سمجھے، بلکہ کیا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے. یاد کیوں نہیں ہے؟ تمہارے دل مسلمان ہو، دل میں ایک دم چھاپ جاتی ہے اس کی اللہ ساتھ ہے. اس کی زندگی عجیب ہوتی ہے جس کے ساتھ اللہ. نہ وہ ڈرتا ہے، نہ اس کو فکر ہے، نہ کسی چیز کا غم ہے، نہ بےمانی کرتا ہے، نہ چوری کرتا ہے، نہ فراڈ کرتا ہے، نہ نماز چھوڑتا ہے، نہ قتل کرتا ہے، نہ غلط کرتا ہے، نہ کسی کو مارتا ہے، اپنی نہ کسی زندگی میں کوئی ایسی برا کام کرتا ہے. کیوں؟ اللہ ساتھ ہے. کوئی کام رکتا ہے اس کے نہیں، خواہشات پوری ہو رہی ہیں، اللہ ساتھ ہے. اس کے ساتھ اللہ. یہاں تو یہ ہے کہ آپ کتا بھی ساتھ رکھ لیں تو بڑے چوڑوں کے چلتے ہیں، مجھے کوئی نہیں مار سکتا، کتا میرے ساتھ ہے کہتے ہیں. کتے کو محافظ جانتے ہیں لیکن وہ لوگ اللہ کو محافظ جانتے ہیں. کہتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے، میں کیوں نہ ذکر کیوں نہیں، اللہ میرے ساتھ ہے. کہتے ہیں یہ کریں وہ کریں، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. کہتے ہیں تھوڑے دیر مجھے ذکر کر لینے دیں. کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کہتے ہیں بس اللہ کو ساتھ لے کے چلوں گا کام بن جائے گا. ہر جگہ ان کا کام ہو جاتا ہے. کہیں جا رہے ہیں جی آج ہمارا یہ کام ہے، ہم نے پاسپورٹ پہ فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ہم نے شادی کا پروگرام بنانا ہے، فلاں جگہ رشتہ دینا ہے. تو وہ کیا کرتے ہیں لوگ؟ کسی کی سفارش نہیں لیتے، آنکھ جھکاتے ہیں، دل اللہ 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 لگائی تصویریں، بیگ باندھا چلے گئے. یہاں آپ ہیں؟ ہاں جی آپ کا تو کام پہلے ہوا ہے ماشاء اللہ. جی آپ نے کیسے کر دیا؟ اللہ آپ کے ساتھ ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تمہیں ساتھ نہیں. جی آپ کو دیکھ کے تو اللہ یاد آ گیا، ماشاء اللہ بڑے نیک آدمی آپ کے چہرے پہ تو نور ہے جناب.